بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، آج پردہ سیریز کا ڈے 7 ہے۔ اس کا ٹاپک ہے پردہ اتارا، اتروا دیا گیا۔ 3 ٹاپک ہیں، انشاءاللہ ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، تو سب سے پہلا ٹاپک ہمارا ہے پردہ اترا۔ اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نیا پردہ کر رہے ہیں، ارد گرد رشتہ داروں کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ اگر کوئی فنکشن ہے، کوئی ولیمے کی دعوت ہے، تو آپ ضرور جائیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل پردہ ہے۔ صرف یہی پردہ نہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو چہرے پہ پردہ ڈال دیا اور باقی سب غیر مردوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے، گھر کے اندر یا فنکشن کے اندر، ہال کے اندر ایسے ہی پڑھتے رہے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اصل پردہ یہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اچانک سے کوئی نامحرم آ جائے اور آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا اور اس کی نظر آپ پر پڑ گئی، تو آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اب تو اس نے مجھے دیکھ لیا، پردہ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو غلطی سے ہوا ہے اور غلطی کی معافی اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ پھر دوسری چیز کہ جب آپ اس پرعزیمت کام کے لیے قدم اٹھاتی ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو تنگ بھی کریں گے، جیسے آپ کے کچھ کزنز وغیرہ ہوں گے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اس شخص کا معاملہ ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تاکہ آپ کا پردہ خراب ہو، صرف اور صرف مذاق اڑانے کے لیے۔ تو آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے پردہ اتارنا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ ایک مثال لیں اس کی کہ آپ گانا نہیں سنتے، لیکن آپ کی کوئی دوست ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے، فورس کر رہی ہے کہ نہیں گانا سنو، اور آپ کا ہاتھ لگ گیا، غلطی سے وہ گانا پلے ہو گیا، تو آپ اسے فوراً بند کر دیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گی اچھا پلے تو ہو ہی ہے، اب پورا ہی سن لو، بلکہ آپ فوراً اسے بند کریں گی۔ تو بالکل اسی طرح اگر غلطی سے کہیں نقاب اتر گیا، غلطی سے کسی کی نگاہ آپ پر پڑ گئی، تو آپ فوراً سے نقاب کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ کر نقاب اتار دیں کہ اب تو اس نے دیکھ ہی لیا ہے، اب کیا فائدہ۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا اتارا، یعنی پردہ پہلے ہم نے کہا خود ہی اتر گیا، انجانے میں اتر گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اتارا، یعنی خود اتار دیا۔ یعنی ایک لڑکی جو حجاب کرنے والی ہے یا جو نقاب کرنے والی ہے، جب خود سے اپنا پردہ اتار دے تو اس کے اندر ایک گلٹ ہے جو کبھی بھی اسے چین سے جینے نہیں دے گا۔ مثلاً ایک لڑکی پردہ کرتی تھی، شرعی پردہ کرتی تھی، شادی قریب آئی، لوگوں نے کہا شادی پر تو آپ کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا آپ ایسا کرو پردہ اتار دو۔ اس نے بھی بڑے آرام سے اپنا پردہ اتار دیا کہ کوئی بات نہیں، شادی کا دن ہے۔ تو یہ جو پردہ آپ نے اتارا پھر نہیں لیا گیا، پھر یہ جو ایک گلٹ ہے نا، وہ انسان کو جینے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گا، ہمیشہ اس کو بے سکون رکھے گا۔ اگر کبھی یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی کسی فرینڈ کی بات مان کر یا کسی کزن کی بات مان لی، تو اب اس پہ ڈٹے نہیں رہنا۔ غلطی ہے، غلطی ہو گئی کہ آپ نے غلط اتار دیا ہے خود ہی، تو کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی۔ ایک دفعہ جب آپ کو اس کا احساس ہو گیا تو آپ اسے فوراً پہن لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ بھئی اس کا تو کام ہی ہے، کبھی پردہ کرتی ہے کبھی اتار دیتی ہے۔ تو وہ لوگوں کا نہ سوچیں، آپ کا اور آپ کے رب کا جو کنیکشن ہے وہ نیت کا کنیکشن ہے۔ اللہ جانتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر سے نقاب شروع کر دیں۔ اب بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ شادی سے پہلے اچھا بھلا پردہ کرتی تھی، حجاب کرتی تھی یا اسکارف لیتی تھی، لیکن پتہ چلا کہ بھئی ہسبینڈ بہت ماڈرن ہے تو اتار دیا۔ تو ان کا یہ جو گلٹ ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر کبھی آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے تو آپ واپس آ جائیے۔
کیونکہ اگر آپ سکون چاہتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. جب آپ ایمان کی کسی پوائنٹ پر ہوتی ہیں، جب آپ اس سے نیچے آتی ہیں تو ایک بے سکونی ہے جو آپ کے اندر آ جاتی ہے. وہ آپ کو ہمیشہ بے سکون رکھے گی جب تک کہ آپ واپس اسی پوائنٹ پر یا اس سے اوپر نہ چلے جائیں. تو اگر کبھی غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو چنا تھا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے اسے اتار دیا، تو کوئی بات نہیں. تمہارا رب غفور اور رحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی تم دن میں 70 دفعہ توبہ کرو اور 70 دفعہ توبہ کو توڑ دو، پھر بھی واپس آؤ گے، توبہ کرو گے، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. تو لہٰذا اگر آپ سے بھی غلطی ہو گئی تو خدا را واپس آ جائیے. پھر ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا اتروا لیا گیا، یعنی کسی نے زبردستی اتروا دیا، کسی نے آپ کو فورس کیا کہ بھئی تمہیں پردہ اتارنا ہے. جیسے کہ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پردہ کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی سسرال گئی تو ہسبینڈ نے کہا کہ بھئی آپ پردہ اتار دیں. کوئی بات نہیں، میرے بھائی ہی تو ہیں نا، بس آپ پردہ اتار دیں. تو وہ لڑکی، اس کو فورس کیا جا رہا ہے، اسے مجبور کیا جا رہا ہے. اور ظاہری سی بات ہے، پہلا دن ہے، اجنبی لوگ ہیں، ارد گرد پردہ کرنے والا ہے کوئی نہیں، تو وہ ڈر گئی، اس نے اتار دیا. دیکھیں ویسے تو یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے، یعنی شادی سے پہلے یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ بھئی شادی کے بعد میں پردہ کروں گی. تو لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی خوف خدا ہونا چاہیے کہ جو یہ پردہ اتار رہے ہیں، اتروا رہے ہیں، کہ کیا تم نے کل اپنے رب کو جا کے منہ نہیں دکھانا کہ ایک پردہ با حیا عورت کا تم پردہ اتروا رہے ہو. تو بہرحال جب آپ مجبور ہو جائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی ماں، اپنے ہی بھائی آپ کا نقاب کھینچ دیتا ہے کہ نہیں کرنا، وہ کسی طور پر راضی ہی نہیں ہے. تو آپ کوشش کرتی رہیں، آرام آرام سے، نرمی سے انہیں سمجھائیں. البتہ جس سٹیج پر آپ ہیں اس سے نیچے آپ نے نہیں آنا. جیسا اگر انہوں نے چہرہ سے اپنا آپ کا پردہ اتارا ہے تو سر پر تو آپ کے ہے نا. یہ نہ ہو کہ اگر انہوں نے آپ کے چہرے سے نقاب اتارا تھا تو آپ اپنے سر کا دوپٹہ بھی اتار دیں. بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک مجبور تصور کریں کہ اے خدا میں نے مجبوری میں یہ سب کچھ کیا ہے. اور آپ اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ یا رب العالمین، میں تو تیرے حکم پر، تیری آیتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ نہیں مانے گا تو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کو کسی نے ایک دفعہ منع کر دیا، آپ فیشن شروع کر دیں، اسی طرح بازاروں میں، اسی طرح فنکشنز میں گھومنا شروع کر دیں. دیکھیں اللہ جانتا ہے کون ثابت قدم ہے. جب آپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، اللہ آپ کی تڑپ کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ سے آسانیاں مانگو. اے رب العالمین، میں تیری آیتوں پر عمل کرنا چاہتی ہوں، میرے تو اپنے ہی گھر والے میرے دشمن بن گئے، یا اللہ میری مدد فرما دے. تو ایک پردہ ہی تو کرنا ہے، ایک چادر ہی تو ہے جو چہرے پر ڈالنی ہے. بہرحال مشکل تو تھوڑی بہت آتی ہے، ہر کام میں آتی ہے، تو لوگوں کی طرف سے باتیں بھی کی جاتی ہیں، تو آپ نے اپنے دل پر ان باتوں کو نہیں لینا. آپ دیکھیے نا، ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دین پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا. کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، تو کیا تھا؟ صرف ان کا ایمان تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا. تو جب بھی آپ پر کوئی مشکلات آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک سنت ہے، جو آپ سنت پوری کر رہی ہیں. تو میں نے دین پر ڈٹے رہنا ہے، میں دین پر جمی رہوں گی، ڈٹی رہوں گی. اللہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ سے آسانیاں مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. سچے دل سے مانگی گئی دعا، سچی تڑپ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا سیدھا عرش پر پہنچتی ہے. تو اللہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.